السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ ویلکم ٹو EMT TV۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت ہی خاص اور انٹرسٹنگ اینڈ ویری ٹیلنٹڈ گیسٹ مسٹر عبدالقیوم۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے فوٹوگرافی ایکسپیرینس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان سے کچھ تھوڑا سا ان کے انٹرسٹ کے بارے میں جانتے ہیں، تھوڑا فوٹوگرافی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ یہاں آنے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے۔ اٹس این آنر۔ نہیں سر، ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ ہیز اے ہسٹری اینڈ سو ڈز فوٹوگرافی۔ تو فوٹوگرافی کے جتنے بھی پریویس ہمارے پاس فوٹوگرافرز گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جو آپ کے فیوریٹ ہوں، the ones that you look up to؟ دیکھیں، اس میں ایکچولی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ فوٹوگرافی کو ہم لوگ جرنلائز نہیں کر سکتے، اس میں بہت ساری اسپیشلائز فیلڈ ہوتی ہیں۔ پورٹریٹ اٹ سیلف ڈفرینٹ تھنگ، بالکل ہی فیشن ماڈلنگ میں آ جائیں وہ بالکل اور چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انڈسٹریل جابز ہوتی ہیں، لینڈسکیپ ہوتا ہے، تو وہ بہت سی ڈفرینٹ فیلڈ ہوتی ہیں۔ اسپورٹس بالکل علیحدہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ہمیں مجبوری ہے کہ ہم اسپیشلائز فوٹوگرافرز نہیں بن سکتے، ہمیں سب میں کام کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نان والی، تو یہاں پہ آپ کو ماسٹر آف آل ہونا پڑتا ہے، تب آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ صرف جو ہے نا اس کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر کام کریں اور وہیں سے آپ کا روزگار چلتا رہے۔ کیونکہ یورپ کا اور ہمارا ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے نا، وہاں پہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہمارے یہاں سے آرٹسٹ کیوں پروڈیوس نہیں ہوتے اور باہر سے کیوں پروڈیوس ہو جاتے ہیں؟ کہ ہمارا بیسک پرابلم جو ہے وہ روٹی کا ہے، کہ ہمیں وہ کمانا ہے، اس پہ ہم کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ یہ ہے کہ ان کو اگر وہ کچھ بھی نہ کرے تو ان کو پتہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن بھی ہو جائے گی، ان کے گھر والوں کو کھانا بھی مل جائے گا، ان کو چھت بھی مل جائے گی۔ یہاں پہ بہت اچھے آرٹسٹ مطلب فوٹوگرافرز بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے جو اس وجہ سے مطلب بھوکے مر گئے یا کام چھوڑ دیا، یا بہت ساری مثالیں میں نام نہیں لے سکتا، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا آرٹ بیچا اور لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ اس کو آگے چلایا۔ تو یہ ہسٹری ہے یہاں کی، بیڈ لک ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے ایسے ہی۔ سر، آپ نے پاکستانی کلچر کی بات کی، سو یو ون آف دا پیئنیئرز آف دا کلچر آف فوٹوگرافی ان پاکستان۔ سو آپ نے وہ تمام ایرا دیکھا، اب آپ یہ نیا ایرا جو ماڈرن فوٹوگرافی کا ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ وٹ ڈو یو تھنک از دا مسنگ ایلیمنٹ ان بوتھ آف دوز ایراز؟ دیکھیے، پہلے جو ہے نا شاید ہارڈ ورکنگ زیادہ تھی، آپ کا پروفیشنلزم تھوڑا زیادہ تھا، آپ کو پرفیکشن زیادہ تھی۔ پروفیشنلزم تو خیر اب بھی ہوگا، لیکن اس میں پرفیکشن زیادہ تھی۔ ابھی آپ کا یہ کہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیم ہے، آپ کہیں غلطی بھی کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اسی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اب ڈفرینس یہ ہے کہ جب ہم تھے نا تو ہمارے پاس غلطی کا مارجن نہیں ہوتا تھا۔ صحیح۔ میں نے جب شروع کیا تھا تو میرے سے پہلے یہاں پہ ایک انالاگ سسٹم ہوتا ہے، یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے۔ انالاگ سسٹم کے اندر بھی دو میڈیمز ہوتے تھے، ایک نیگیٹو فلم ہوتی تھی، ایک سلائڈ فلم ہوتی تھی جس کو ہم ٹرانسپیرنسی بولتے تھے۔ نیگیٹو کے اندر بھی آپ کے پاس مارجن ہوتا تھا کہ آپ پرنٹنگ میں تھوڑی سی کریکشن کر سکتے تھے۔ سلائڈ میں آپ کے پاس جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں صرف ہاف سٹاپ کا مارجن ہوتا تھا کہ اس میں آپ کو کریکشن کا مارجن نہیں ہے، آپ کا انڈر اوور کہیں سے ہوا نہیں تو وہ آپ کا تصویر ہو جائے گی۔ تو وہ آپ کو اس کے لیے بہت پرفیکٹ ہونا پڑتا تھا۔ لائٹ کا نالج آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے تھا، آپ کی آئی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ بیسیکلی آئی ہی ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یار یہ لائٹ ادھر سے ٹریول کر رہی ہے، یہ اس کا یہ امپیکٹ ہوگا، اس طرف سے آئے گی تو یہ امپیکٹ ہوگا۔ وہ فیچرز آپ کے بناتی بگاڑتی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ آپ کلک کرتے ہیں، آپ کے پاس اسکرین ہے، اسکرین کو آپ اسی وقت دیکھ لیتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، کتنا مارجن ہے، ہم ٹھیک کر لیں گے۔ تو اب ایزی ہے بہت۔ ایسے ہی سر، بہت سارے لوگوں کو، ہمارے ویورس کو نہیں معلوم ہوگا وہ جو ایرا جس میں آپ نے کام کیا ہے، تو if you are able to, if you want to, you can just give a little insight in that کہ وہ کیا وقت تھا، کیسے کام کرتے تھے آپ لوگ؟ دیکھیں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جب کام کیا تھا نا جی، تو اس وقت ایک فلیش گن ہوتی تھی، ایک کیمرہ ہوتا تھا، ٹھک ٹھک سیٹ کیا ہوتا تھا لوگوں نے، اور میرے خیال میں شاید میرے سے پہلے کوئی بھی بندہ کوالیفائڈ فوٹوگرافر نہیں تھا یہاں پہ پنجاب میں، تو خاص کر مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم نے NCSE کیا تھا، ڈگری تھی، اور انہوں نے ایک فکس فارمولا رکھا ہوا تھا، تو ہم اپنی زبان میں بولتے ہوتا وہ اپرچر ہے، تو انہوں نے رکھا ہوتا تھا کہ جی وہ اس کو بولتے تھے چپنجا، بیسیکلی اپرچر ہوتا تھا، وہ 5.6 ہوتا تھا، 8 ہوتا تھا اور 11 ہوتا تھا۔ اب اس کی فلیش کی پاور آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے تھے، جب آپ دور سے فائر کریں گے تو
تو اس کی انٹینسٹی کم ہوگی. جب آپ اتنے ڈسٹینس سے کریں گے اس کی انٹینسٹی اور ہوگی. جب آپ اس ڈسٹینس سے کریں گے تو فلیش کی انٹینسٹی اور ہوگی. تو انہوں نے ایک سیدھا فارمولہ رکھا ہوتا کہ یار اگر ہم نے دور سے تصویر کھینچنی ہے تو ہم نے اس کا وہ 56 بولتے تھے 5.6 سے پرچر رکھنا ہے. ہم نے مڈ شاٹ کھینچنا ہے تو ہم نے 8 پرچر رکھنا ہے. اگر ہم نے پورٹریٹ لینا ہے تو ہم نے 11 پرچر رکھنا ہے. کیوں رکھنا ہے یہ انہیں نہیں پتا. پھر استاد نے کہا جی یہ کرتا ہے. تو وہ نالج اس طرح کا نہیں تھا لوگوں کے پاس, اور لائٹس نہیں تھی ہوتی. میرے خیال میں نے جب پہلی دفعہ کام کیا تھا وہ بھی میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. ہمیں یہ تو پتہ تھا کہ یار لائٹس استعمال ہوتی ہیں, تب وہ یہ ابھی جو ہم سو کالڈ فلیش یونٹس استعمال کرتے ہیں, ماڈرن لائٹس استعمال کرتے ہیں, یہ نہیں تھی ہوتی. اسی طرح کی لائٹس ہوتی تھیں. تو وہ بھی اویلیبل نہیں تھی. تو مجھے یاد ہے ہم تجربے بہت کرتے تھے, اور جب تک آپ تجربہ نہ کریں آپ سیکھتے نہیں ہیں. سلور کے جگ ملتے تھے گاؤں میں, بڑے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم نے فرسٹ ٹائم وہ ایک جگ لیا, اس کے اندر سوراخ کیا, اس کے اندر بلب فٹ کیا, اور بلب فٹ کر کے تو ایک لائٹ وہ بنائی. دوسری ہمیں پتہ لگا یار یہ چھتری استعمال ہوتی ہے. ہم نے چھتری لی, چھتری کے اندر وہ چائے کے اندر سے پنی نکلتی ہوتی تھی, وہ پنی لگا کے گوند کے ساتھ وہ ہم نے لگا کے چھتری سے لائٹ لگائی اور اس سے باؤنس بیک کرنا سیکھا. تو وہ انٹینسٹی ہوتی تھی. اب ماڈل کا یہ ہوتا تھا کہ ابھی تو ہم کہتے ہیں یار چھلانگ مارو ہم ایکسپوز کر لیں گے یہ ہو جائے گا. اس وقت ہوتا تھا ہم نے ماڈل کا کہنا اسمائل, لیکن کنڈیشن یہ کہ اگلے 3 منٹ آپ نے اسی طرح رہنا ہے, آپ نے ہلنا نہیں ہے, ورنہ آپ کا ایکسپریشن ہل جائے گا, چینج ہو جائے گا سارا کچھ. کیونکہ بہت سلو شٹر سپیڈ سے ہمیں کام کرنا ہوتا تھا. لائٹ کا اور ہمارا ایک شٹر سپیڈ کا کمبینیشن ہوتا ہے ہمیشہ. رائٹ سر, اسی بات پہ آتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایرا کے ٹرانزیشن کے بارے میں بات کی اور اس بارے میں بات کی. تو ڈو یو تھنک اٹس نیسیسری کہ ہم کریکولم میں جو نئے فوٹوگرافرز جنہیں فوٹوگرافی سکھائی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے, ان کے لیے مینڈیٹری کر دیں کہ فرسٹ فیو ایئرس they don't get to have their hands on the fancy equipment, تاکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے NCA میں 7 سال پڑھایا اور میں فوٹوگرافی پڑھاتا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, ہم لوگ پن ہول کیمرے سے شروع کرتے تھے جس میں کیمرہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہم جوتا کا ڈبہ لے کے اس کو اندر بلیک فیبرک لگا کے اس کے اندر نیگیٹو کاٹ کے رکھتے تھے اور آگے سوراخ کیا ہوتا تھا تاکہ کانسیپٹ ان کو کلیئر ہو کہ فلم بنتی کس طرح, لائٹ کس طرح ہوتی ہے. پھر ان کو ہم بلیک اینڈ وائٹ ڈیولپ کرواتے تھے وہاں پہ. 6 منتھس کے بعد ان کو ہم اینالاگ کیمرے پہ لے کے جاتے تھے, ان کو ہم ڈیجیٹل پہ نہیں لے کے جاتے تھے. ڈیجیٹل آتا تھا صرف 4th ایئر کے اندر آ کے. تو 2 سال ان کو اینالاگ اور یہ سارا پن ہول کیمرہ یہ کرنا ہوتا تھا. تو یہ اگر آپ یہ نہیں کرائیں گے, یہ ایک ایسی بلڈنگ بن جائے گی جس کی بنیادیں تو کمزور سی ہوں گی بالکل. یہ اوپر بلڈنگ کھڑی کر دیں گے وہ کبھی بھی دھڑام کر کے گر جائے گی. جب بھی کبھی چیلنجنگ جاب آئے گا وہ اس کو نہیں کر سکیں گے. اچھے فوٹوگرافر ہونے کے لیے جگ سے لائٹ بنانی پڑتی ہے. وہ بھی بنانی پڑتی ہے آپ کو, اور بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ سر فوٹوگرافی ہم نے تمام ڈائمینشنز میں بات کی. ایک عنصر ہے, ایک ایسپیکٹ ہے اس کا جو عام طور پہ لوگ اس سے ڈسکریج بھی کرتے ہیں لوگوں کو اس فوٹوگرافی پڑھنے کے لیے, پرسیو کرنے کے لیے, کہ اس میں اتنے پیسے نہیں بنتے, اتنی آسانی سے پیسے نہیں بنتے, اسپیشلی لائک ان دا کلچر دیٹ وی ہیو ان پاکستان. تو اس میں آپ کی کیا اوپینین ہے, اور ڈو یو تھنک اٹ کین گیٹ بیٹر؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے شاید نام نہ سنا, پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا نام تھا, وہ تھا محمود سپرا صاحب کا. محمود سپرا واحد آدمی ہیں جن کا لندن میں اپنا اسٹوڈیو تھا, جنہوں نے ہالی ووڈ سے 3 فلمیں پروڈیوس کی تھیں. بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کو, اور ایڈورٹائزنگ سے شروع کیا تھا اس بندے نے. اتفاق سے میری ایک اچھی ملاقات ان سے رہی. تو میرا ایک دوست لنڈن سے آیا ہوا تھا, اس نے وہاں سے لنڈن سے ماسٹرز کیا تھا فلم میکنگ کے اندر. تو مجھے کہنے لگا کہ یار میں پاکستان میں شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں ایک بندے کو جانتا ہوں, تو چل ادھر چلتے ہیں. ہم اس کے پاس چلے گئے. تو اس نے بڑی مزیدار انہوں نے بات کی. مجھے کہتے کہ یار دیکھ, اس سے پوچھ, اس کو پاکستان میں آ کے سب نے ہی کہا کہ یہ کوئی کام ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں, بھوکے مرنے پہ یہاں کچھ نہیں چلتا. کہتا ان سے صرف ایک بات پوچھنا جا کے, ان سے کہنا کہ اگر بھوکے مر رہے ہو تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو, کر کیوں رہے ہو کام ساتھ ساتھ. تو لوگ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں, آپ کو غلط بتاتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ کوئی کمپٹیشن میں اور بندہ آئے. اسکوپ ہے, سب کچھ ہے, لیکن 2-3 چیزیں میٹر کرتی ہیں اس میں. محنت بہت میٹر کرتی ہے. وہ آپ کسی بھی زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, میٹر کرتا ہے کہ جی آپ مطلب کتنی محنت کر رہے ہیں آپ اس کے اندر. آپ کو ایکسٹریم حد تک جانا پڑتا ہے. دوسرا, آپ کو اپنا دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. تیسرا, آپ کا لرننگ جو ہے نا, یہ پروسیس ایسا ہے
کہ میری آج بھی یہ پروسیس چل رہا ہے 40 سال کے بعد بھی کہ میری لرننگ چل رہی ہے. یہ پروسیس نیور اینڈنگ پروسیس ہے. ہاں جب تک آپ لرننگ اپنی رکھیں گے آپ سروائیو کرتے رہیں گے. اپرچونیٹیز ہیں, پیسہ بھی ہے. وہی بات ہے کہ اگر نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں. سر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, فوٹوگرافی از این آرٹ اینڈ جسٹ لائک ایوری آرٹ اور کمرشلائزیشن کی ایک مسلسل جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ فوٹوگرافی ایز این آرٹ کین سروائیو ان پاکستان اور کین بی مین اسٹریم ان سم؟ اچھا, لوگوں کو نا اصل میں بہت ساری چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی پورٹریٹ فوٹوگرافرس جنہوں نے اسپیشلائز پورٹریٹ میں کیا ہو؟ اب اس میں کارپوریٹ پورٹریٹس ہوتے ہیں, اس میں فیملی پورٹریٹس ہوتے ہیں, اس میں بچوں کے پورٹریٹس ہوتے ہیں. وہ ایک بڑی ان ایکسپوز قسم کی فیلڈ ہے کہ لوگوں نے اس کو ڈسکور ہی نہیں کیا ابھی تک. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پورٹریٹس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے, دیٹ از یوسف کارش. ایجپشین تھا, کینیڈین نیشنل تھا. 40s کے اندر, مطلب شاہ ایران شاید تک میرا خیال میں شاہد ہی دنیا کی کوئی ڈگنیٹری ہو جس نے اسے اپنا پورٹریٹ نہ کروایا. سر آئی ایم شیور کہ آپ نے بہت ساری لوکیشنس پہ کام کیا ہوگا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوگا. کوئی ایک ایسی لوکیشن دیٹ از آن یور ٹو ڈو لسٹ کہ یہاں پر شوٹ ضرور کریں گے ایک دفعہ؟ ہاں ابھی میرے ہیں 2-3, مطلب جیسے میں بتا رہا تھا کہ میرا گوادر کی سائٹ پہ, کیونکہ ادھر سی بہت بلو ہے, وہاں پہ میرا ہے شوق کرنے کا. ایک میرا یہ کیونکہ اتنا کوئی پرابلم ہوتی ہے ہمارے ہاں, کیونکہ اتنا پروفیشنلزم ہے بھی اور نہیں بھی ہے, کہ وہاں پہ جب آپ باہر کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو جب آپ ماڈل, کیونکہ اس میں ماڈلز انوالو ہوتی ہیں. جی, میں لینڈسکیپ زیادہ نہیں کرتا اس لیے میں لینڈسکیپ کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اس کے اندر لے کے جانا آپ کو اسٹے کرنا وہاں پہ, وہ کافی ہیسلز ہوتی ہیں وہاں پہ. باہر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ڈیزرٹ میں گئے ہیں تو آپ وہیں پہ کیمپ لگا لیتے ہیں, وہیں پہ آپ ٹائم گزار لیتے ہیں. تو آپ کریٹیوٹی پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم مل جاتا ہے, ٹائم بھی اور محنت بھی دونوں چاہیے ہوتی ہیں. آؤٹ ڈور کے اندر آپ ٹائم جو ہوتا ہے نا باؤنڈ ہوتے ہیں ڈے لائٹ کے, آپ اس کے باؤنڈ ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈیو کے اندر یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کی لائٹس آپ کے کنٹرول میں, آپ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں, تو وہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو میرا ہے کہ یار یہ ملتان سے آگے ڈیزرٹ شروع ہوتا ہے, اس ڈیزرٹ کے اندر جا کے کچھ کیا جائے تھوڑا سا. چلیں بیسٹ آف لک, انشاءاللہ یو ول گیٹ دا چانس. سر لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ, اگر آپ ہمارے اسپائرنگ فوٹوگرافرس کو کچھ ٹپس دینا چاہیں, کچھ ایڈوائس دینا چاہیں فار دیم ٹو گیٹ بیٹر ایٹ واٹ دے ڈو. لرننگ. ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھیں سلیمہ ہاشمی, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ان سے کسی نے ایک دفعہ کویسچن کیا تھا کہ جی اچھی پینٹنگز بننا ختم ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے لٹریچر پڑھنا چھوڑ دیا. آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک فلم آپ اپنے ذہن میں خود بنا رہے ہوتے ہیں, وہ کریٹیوٹی چل رہی ہوتی ہے. آپ اسی فلم کی مطلب اسی بک کی فلم دیکھ لیں, اس کے بعد آپ بک پڑھیں تو آپ کو وہی چلے گی جو ڈائریکٹر نے آپ کو پوائنٹ آف ویو دیا ہوا ہے, آپ کو وہی نظر آئے گا, آپ کی اپنی کریٹیوٹی نہیں ہوگی. تو ایک تو لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا, اب ان کو پڑھنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. کسی بھی آرٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں آپ کام کریں تو آپ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی, آپ دوسرے کو دیکھ کے کام نہیں کریں. مطلب یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار فلانا بڑا مشہور ہے, اس نے کیا, اس کو کاپی کریں. آپ اس کو کاپی نہیں کریں, آپ اس میں کریٹ کریں نا کچھ اور اپنا. اور ایک یہ کہ آپ اپنے کام کو خود کریٹیکلی دیکھنا سیکھیں, جو سب سے مشکل کام ہے, کہ اپنے کام میں سے خود خامیاں نکالیں کہ یار یہ کمی ہے, یہ وجہ ہے. یہ چیزیں. Thank you so much, sir. It was so fun to talk to you. It was amazing. Thank you. اور یہ تھے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہمارے گیسٹ جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ان کی اپنے ایکسپیرینس کی بہت ساری باتیں اور کچھ بہت اچھی ایڈوائس جس کو آپ استعمال کر کے بے شک اف یو ناٹ اے فوٹوگرافر, اف یو ناٹ اسٹڈنگ فوٹوگرافی, اگر آپ اسے اپلائی کریں یو کین گیٹ ریئلی گڈ پکچرز آؤٹ آف اٹ. اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے UMT TV اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.